वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं नूर रमज़ान ए प्लस की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। अशर रहमत का छठा रोज़ा है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वक्त हुआ है जब हमें इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं और हम जो है इस्लाम को सीखते हैं और वो लोग हमें सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन में आपको दे दूँ तो प्रोफेसर नूरीद फातिमा आज हमारे साथ दोबारा से मौजूद है। साहबजादा मोहम्मद अजहर मुनीर सोहरवर्दी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अलामा करामत अब्बास हैदरी साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले मैं मैम आपकी तरफ बढ़ूँगा। प्रोफेसर नूरीद फातिमा, बेटी की बात हो रही है, आप खुद एक बेटी हैं, मुझे बताया अभी हिना ने जब इंट्रोडक्शन दे रही थी तो हिना ने बेटी के हुकूक की बात की और बेटी के विरासत की बात की स्पेसिफिकली। अगर मैं उससे ओवरऑल हुकूक की बात करने की कोशिश करूँ आपसे कुछ समझने की, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया इस्माइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आज बेटी के मौजू को मुंतखब किया गया, क्योंकि जैसे हम कल बात कर रहे थे बाप के हवाले से, तो स्पेसिफिकली बेटी को अलग से डिस्कस नहीं किया जाता। ख़वातीन को इन जनरल जो है वो 8 मार्च तक महदूद कर दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच ए प्लस कि आपने बेटियों को इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला हमें इनके हुकूक को समझ कर अदा करके और वो जो कुर्ब मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से 2 अंगुश्त हाय मुबारका आपने जोड़ कर बेटी के बाप को नवीद सुनाई थी जन्नत में कुर्ब की, उस तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही खूबसूरत आपका सवाल है। इसको मैं स्टार्ट करूँगी कुरान करीम की 2 आयात से। सूरह तकवीर के अंदर अल्लाह रब्बुल करीम ने उस ट्रेंड का पता दिया जो ज़माना जाहिलियत में आम था। व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, और जिंदा दफन की हुई बेटी से पूछा जाएगा, उस लड़की से पूछा जाएगा कि तुझे किस जुर्म में जिंदा दफन किया गया। अब जब मैं इस आया करीमा को पढ़ती हूँ तो आप यकीन कीजिए कि सरता पा एक एक रुआ मेरा तशक्कुर के साथ ये पुकार उठता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे करम से मुझे जिंदगी का नूर मिला, मोहब्बतों का सलीका, हुनर, शऊर मिला, और हमारे जिस्मों पे रहमत कबाएं तेरी हैं, तेरी अमा में हमें इज्जत और सुरूर मिला। वो बेटी के जो उकाज के बाजार में भेड़ बकरियों के साथ और अजनास के साथ एक बराए फरोख्त का बोर्ड लगाकर बेची और खरीदी जाती थी, जिसको इंसान होने का भी हक हासिल नहीं था, दूसरे हुकूक तो बाद की बात, जिसको जिंदा रहने का हक नहीं था, उसको जिंदगी भी दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली। बाकी हुकूक तो उसके बाद की बात है ना। सहाबी रसूल हैं हजरत कैस बिन आसिम रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो तशरीफ लाते हैं और मुसलसल रोते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी 8 बेटियों को जिंदा दफन किया है, और एक रिवायत में आता है मैंने अपनी 12 बेटियों को जिंदा दफन किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुनते जाते हैं और मुसलसल रोते जाते हैं कि आपकी रीश मुबारक तर हो जाती है, और कुर्बान जाइए उस रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी रहमत बेहतरीन अंदाज में सबसे ज्यादा अगर किसी को मिली तो वह सबसे कमजोर, सबसे मगलूब और सबसे पिसे हुए तबके यानी बेटियों को मिली। आपने फरमाया तेरे पास क्या गुलाम हैं? कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास गुलाम नहीं है, तो मेरे पास ऊंट हैं। आपने फरमाया कि अगर तेरे पास ऊंट हैं तो हर बेटी की तरफ से एक एक ऊंट ज़िबा करो और गुराबा और मसाकिन को खाना खिला। अब इस्माइल भाई यहाँ सोचने की बात यह है कि इस्लाम कबूल करने के बाद तमाम गुनाह जो है पहले के साबिका गुनाह मुआफ हो जाते हैं, मगर यहाँ उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलात को बताना यह था कि बेटियों का ये हुकूक और ये इकराम और ये तकरीम है कि अगर कोई सहाबी अपने जमाना जाहिलियत में भी बेटियों के साथ बदसलूकी करता रहा तो अब वो भी उसका फिदिया अदा करेगा। और उसके बाद फिर जितने सोशल राइट्स हैं, जितने लीगल राइट्स हैं, हत्ता के वोट का हक, आज़ादी का हक, अपनी मर्जी से अपने स्पाउस की सिलेक्शन का हक, फिर उसके बाद तनसीख निकाह का हक, विरासत का हक, मिल्कियत का हक, जायदाद का हक, और फिर उसके बाद आप देखिए कि औरत को जंगों के अंदर बिजनेस के लिए सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा क्या पहला बेटी होने के नाते से हक, और वो औरत को अपनी मर्जी के स्पाउस की सिलेक्शन का नहीं मिला। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदातुन निसा खातून जन्नत जिगर गोशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम करके बता दिया कि बेटियों से इस तरह मोहब्बत करना जैसे आप अपनी नशिस्त से खड़े होते, आप आगे बढ़ के इस्तकबाल करते, उनका माथा चूमते और क्या फरमाते, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। लेकिन आज के दौर के अंदर भी देखिए, इसी पाकिस्तान के अंदर मियाँ वाली में एक बाप उठता है और वो अपनी नौमौलूद 5 दिन की बच्ची को 7 गोलियां उतारकर इस जुर्म में शहीद कर देता है कि तू बेटी क्यों पैदा हुई। अब इस ट्रेंड को किसने बदलना है? ये रिवायात, ये अहादीस
اور جو آپ بات کر رہی تھی نا 2 بوٹیوں والی، تو مجھے یاد آ رہی تھی وہ حدیث پاک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں تو میں حکم دیتا ہوں کہ حسن سلوک کی زیادہ حقدار بیٹیاں ہیں. تو بات تو 2 بوٹیوں سے بھی آگے چلی گئی نا یہاں پر. تو آپ وراثت کی جب بات آتی ہے قرآن سے شادیاں کر دیتے ہیں، آپ جو ہے اتنے نومولود بچوں سے جو ہے وہ شادیاں کر دیتے ہیں. تو بیٹیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان کے حقوق کی پاسداری کا خیال رکھنا چاہیے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے، بہت اوتھینٹک باتیں ہیں سر. نعمہ صاحب آپ سے میں پوچھوں گی وراثت کا کیا حق ہے قرآن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میری بیٹیوں کی طرح، بلکہ مثل بیٹی نہیں، یقیناً بیٹیوں کی طرح آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. بہنہ نے بڑی سحر حاصل گفتگو کی. بیٹی کائنات کی وہ نعمت ہے، بلکہ رحمت ہے کہ جو آتے ہی باپ کو سب سے پہلا تحفہ رحمت کا دیتی. جس گھر میں بیٹی آتی ہے سمجھ لیجئے اس پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن افسوس آپ نے جو سوال کیا ہے وراثت کا، ہم نے بیٹیوں کو جھڑکیاں دینے کی وراثت لی ہے، ہم نے بیٹیوں کو دبا کے رکھنے کی وراثت لی ہے، ہم نے بیٹیوں پر اپنا تسلط جاری رکھنے کی وراثت پڑھی ہے. ایسی بات نہیں ہے. مرد اور عورت کے حقوق قرآن میں برابر ہیں. اگر مجھے اجازت ہے صرف میں 1 منٹ لینا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی ملت اسلامیہ کو یہ بتا سکوں کہ بیٹی کا درد کیا ہے. یقین کیجئے جب تک بیٹی گھر میں نہیں آتی انسان کے اندر درد نہیں آتا. بیٹیاں دفن کرنے والے معاشرے میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ بیٹی کی مقام کیا ہے، بیٹی کی عزت کیا ہے. اور سرکار امام حسین علیہ السلام کی تاریخ گواہ ہے کہ آپ فرماتے تھے جس گھر میں سکینہ نہ ہو مجھے وہ گھر ویران لگتا ہے. سرکار اپنے سینے پہ اپنی بیٹی کو سلاتے تھے. بیٹیوں کی وراثتیں قرآن میں موجود ہیں. آپ کے مال میں آپ کی بیٹی کی وراثت ہے، آپ کی محبت میں آپ کی بیٹی کی وراثت شامل ہے، آپ کے حقوق میں ہر حق بیٹی کے لیے شامل ہے. اور اللہ نے بیٹیوں کے حقوق کو غصب کرنے پر ایک انتہائی گھنونا فعل قرار دیا ہے. اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا حق غصب کیا گویا اس نے خدا کے حکم سے بغاوت کی ہے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اب بیٹیوں کی وراثت سنیں. باپ کو پتھر لگیں تو بیٹیاں کھائیں. باپ کے مصائب میں بیٹیاں ہیں. بیٹی وہ درد ہے، بیٹی وہ تحفہ ہے جو دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے، میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ میرے اپنے گھر بیٹی ہے. جن کے ہاں بیٹیاں انہیں پتا ہے کہ یہ کیا تحفہ ہے. بیٹیاں باپ کے درد مٹاتی ہیں. باپ جب تھک کے آتا ہے تو بیٹی ہے جو اس کے پاؤں دباتی ہے. اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ بیٹے ایسا نہیں کرتے، بیٹے بھی بہت فرما بردار ہوتے. بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. اب باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو وراثت میں سب سے پہلے چادر کا تحفہ دے تاکہ اسے پتا چلے کہ تو مسلمان کے گھر آئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ سے ہے. اس باپ کو پتا چلے، اس بیٹی کو پتا چلے کہ میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز ہوں، میں ثانی زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی کنیز ہوں، میں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی کنیز ہوں. پردہ اسلام میں واجب رکن ہے. بیٹیوں کی وراثت میں باپ کا درد ہے. ان بیٹیوں کو کبھی جھڑکی نہ دیا کرے. چھوٹے چھوٹے نقصانات گھر میں ہو جاتے ہیں، برتن ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے پہ استری لگ جاتی ہے تو بیٹیوں کو جھڑکی نہ دیں. علامہ صاحب میں آپ کو ادھر تھوڑا میری قطع کلامی کے لیے معذرت ہے. باغ فدق کا جو واقعہ تھا جی اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں چھوٹی سی عرض کروں گا. میں تو ایک بات جانتا ہوں، مجھے لمبے چوڑے فلسفے نہیں پتا. میں ایک بات جانتا ہوں، اتحاد امت کے لیے، عالم اسلام سے محبت کے لیے ایک بات جانتا ہوں. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سوائے نبوت کے نبی کی ہر وراثت کی حقدار ہے. نبی کی وراثت کی حقدار ہے. جو نبی ہماری بیٹیوں کی وراثت کی بات کرتا ہے، کیا اس نبی نے اپنی بیٹی کو وراثت عطا نہ کی؟ بے شک. اللہ کی اس کائنات میں جتنی حلال چیزیں ہیں
وہ مہر ہے جناب سیدہ کا. بے شک. اللہ کی اس کائنات میں جتنی حلال چیزیں ہیں مہر ہے جناب سیدہ کا. پورا کائنات کا پانی مہر حق مہر ہے جناب سیدہ کا. ایون کہ جنت کی مالکہ ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. آپ نے گفتگو کا انداز بدلا تو میرے رسول فرماتے ہیں فاطمہ بزت منی، فاطمہ میرا قلب ہے. جس نے اس کو غمناک کیا اس نے مجھے غمناک کیا، جس نے مجھے غمناک کیا اس نے اللہ کو غمناک کیا. اور جناب سیدہ کا کردار دیکھیں، بیٹی کا کردار دیکھیں کہ جب کفار مشرکین آپ پر اوجری رکھتے تھے، آپ کے راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کو زخم آتے تھے، تو جناب سیدہ اپنی چادر پاک سے وہ خون کو پونچھتی تھی، اس خون کو صاف کرتی تھی. پھر ہم اس جگہ پہ جاتے ہیں کہ جہاں باپ ذبح ہو رہا ہے، سرکار امام حسین علیہ السلام حالت سجدہ میں ہے، تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا وہاں پہنچتی ہیں. یہ بیٹی ہے، گھوڑوں کے سموں سے بچ بچ کر، آگ کے جلتے ہوئے شعلوں سے بچ بچ کر وہ بیٹی جاتی ہے اور اپنے ننھے سے ہاتھ اپنے بابا کی گردن پہ رکھتی ہے اور کہتی ہے مجھے قتل کر دے مگر میرے سامنے میرے بابا کو شہید نہ کر. یہ ہے بیٹی کا کردار اسلام میں. کردار اسلام نامکمل ہے بیٹیوں کی حرمت کے بغیر. بیٹیاں آپ کے جنازے کی وارث، بیٹیاں آپ کے دکھوں کی وارث، بیٹیاں مہمان ہوتی ہیں. یہ زندہ جنازے ہیں جو ہم دھڑتے ہیں. میں ہاتھ چھوڑ کر میں مسلمان تک گزارش کروں گا، میرے مسلمان بھائیوں، بیٹی پیدا ہو تو مایوس نہ ہوا کرو. یہ بیٹیاں تمہیں رحمت دینے آتی ہیں، یہ بیٹیاں تجھے درد دینے آتی ہیں، یہ بیٹیاں تمہیں دوسروں کی بیٹیوں کی عزت سکھانے آتی ہیں. یہ بیٹیاں نہ ہوں تو باپ سنگ دل ہو جائے. یہ بیٹیاں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں. جو ہم لے کر آتے ہیں وہ بہو نہیں، وہ بیٹی ہے. جسے ہم کسی کے حوالے کرتے ہیں وہ امانت ہوتی ہے. بیٹیاں تو گھر میں امانت ہیں. ان کو جھڑکیاں دے کر کیا کرو گے؟ ان کے آنے پر مایوس نہ ہو جایا کرو. خدا را جب بیٹی پیدا ہوتی ہے جناب اسماعیل صاحب، سب سے پہلی مبارک میرا رسول آپ کو عطا کرتا ہے. کیا آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو زمانے کا رسول مبارک دے؟ فدق سے لے کے کائنات کی ہر چیز وراثت جناب سیدہ ہے. جناب سیدہ رسول اللہ کے علم کی وارث ہے. جناب سیدہ رسول کے حلم کی وارث ہے. جناب سیدہ رسول کی شرافت کی وارث ہے. جناب سیدہ رسول کی طہارت کی وارث ہے. جناب سیدہ رسول کی محبت کی وارث ہے. جناب سیدہ رسول کی نسل کی وارث ہے. جناب سیدہ حسنین کی وراثت کی وارث ہے. جناب سیدہ وہ ذات ہے. آج ہماری بیٹیوں کے سروں پر جتنی چادریں ہیں یہ سیدہ کی بیٹی کا صدقہ ہے. اور اگر اسے مذہبی بات نہ سمجھا جائے، امام حسین بے کفن گئے اور بیٹیاں بغیر چادر کے گئیں. آج معجزہ ہے کہ کائنات میں علامہ صاحب جو شام میں میری بیٹیاں جاتی ہیں، وہ شیعہ کی بیٹی ہے تو میری بیٹی ہے، وہ اہل سنت کی بیٹی ہے تو میری بیٹی ہے، وہ کسی دیوبند اہل حدیث کی بیٹی ہے تو وہ میری بیٹی ہے. پاکستان کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں. کسی کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھو تاکہ کوئی آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے. جو بے کفن تھا وہ دنیا کو کفن دے رہا ہے، جو بے چادر تھی وہ دنیا کو چادریں تقسیم کر رہی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسی نوٹ کے اوپر ہمیں لینی ہوگی ایک چھوٹی سی بریک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. اسٹے ٹیونڈ.